أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق اللہ. یہود کے حالات ذکر ہو رہے ہیں. گزشتہ کل کے درس میں یہ ذکر ہوا تھا، یہودیوں کا ایک شخص قتل ہوا، قاتل نامعلوم تھا. حضرت موسیٰ کے پاس پہنچے، انہوں نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے حکم فرمایا کہ یہ ایک گائے ذبح کرے، اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کو مارے. مقتول زندہ ہو کر خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اب چاہیے یہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے تو فوراً ایسا کر گزرتے، جو بھی گائے ملتی اسے ذبح کرتے اور اللہ کا حکم پورا کرتے. لیکن اس قوم کے مزاج میں حجت بازی تھی، چون و چراں تھی، باس و تمہیز تھی. اتنی جلدی یہ کسی بات کے ماننے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے. اپنی اسی عادت کی وجہ سے حضرت موسیٰ کے پاس پھر آئے اور کہنے لگے آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں بتائیں ماہی، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کیا ہو. حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے دعا کی. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، گائے ایسی ہو کہ نہ تو بالکل بوڑھی اور نہ ہی بالکل بچیا، درمیانی سی ہو. ففعلوا ما تؤمرون، اب جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرو. پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے ادع لنا ربک، اللہ سے دعا کریں یبین لنا ما لونہا، اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ نے پھر دعا کی. اللہ جل شانہ نے فرمایا انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا، سخت تیز قسم کی زرد رنگ کی گائے ہو. تسر الناظرین، اتنا زرد رنگ ہو کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے. یہ بات سننے کے بعد پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اللہ سے پھر دعا کریں کہ اس کی نسل کیا ہو، کس طرح کی گائے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی تو ارشاد فرمایا گیا انہا بقرۃ لا ذلول، وہ ایسی گائے ہو جو سدھاری ہوئی نہ ہو، سکھائی ہوئی نہ ہو. تثیر الارض، جس کے ذریعے زمین میں ہل چلایا جاتا ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ اس کے ذریعے پانی لگایا جاتا ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل صاف ستھری گائے ہو، کسی قسم کا کوئی عیب داغ بیماری نہ ہو.
اب جب یہ گائے ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو مشکل پڑ گئی، وہ عمر بھی برابر اور رنگ بھی ایسا زرد، اور ساری زندگی اس نے نہ ہل چلایا ہو، نہ پانی کے لیے استعمال ہوئی ہو، اور کسی قسم کا کوئی داغ، عیب، نقص، کمزوری اس میں نہ ہو، تو ڈھونڈنا مشکل ہو گیا۔ ڈھونڈتے 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 ایک جگہ ایسی گائے مل گئی۔ اتفاق سے وہ گائے ایسے شخص کی تھی جس نے ماں کی بہت خدمت کی تھی اور ماں کی دعائیں لی تھی۔ اس کے پاس یہ پہنچے تو اس نے کہا میں تو یہ گائے نہیں بیچوں گا۔ بہت منت فریاد کی کہ منہ مانگی قیمت لے لیں، بالآخر اس نے منہ مانگی قیمت لی۔ یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ ذبح کے بعد جو اس کے چمڑے میں سونا آئے گا، جس قدر آئے گا اتنا دینا پڑے گا، اس شرط پر لی۔ اللہ نے فرمایا کہ اب ہمارا حکم انہوں نے پورا کیا، امید نہیں تھی کہ کرتے۔ جس طرح کی حجت بازی انہوں نے کر رکھی تھی، لگتا یہ نہیں تھا کہ ہمارا حکم پورا کرتے، چاروں ناچار کیا کہ اب پھنس گئے تھے۔ بندہ مومن ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ کا حکم بغیر چونو چرا کے پورا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے، پروانے اور عشاق جن کا مزاج تھا سمعنا و اطعنا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم ہو گیا، فوراً عمل کر گزرے، فوراً عمل کر گزرے، نہ کوئی سوال، نہ کوئی حجت، نہ کوئی تعویل، نہ چون نہ چراں۔ جیسے ہی بارگاہ رسالت سے حکم ہوا فوراً کر گزرے۔ اسی مزاج صحابہ کرام کی بدولت ان حضرات کو دیگر تمام امتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہوئی جیسے خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزاج میں ماننا تھا، تسلیم کرنا تھا، حجت نہیں تھی، اور بچ نکلنے کا کوئی رستہ ڈھونڈنے کا مزاج نہیں تھا۔ یہی چیز سیکھنی ہے اور یہی چیز مطلوب ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ کا حکم آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو پھر کسی قسم کا اس سے بچنے کا اور تیسرا رستہ نکالنے کی ضرورت نہ رہے، فوراً اس پر عمل کر گزرے، کیونکہ یہ مزاج تو ان لوگوں کا تھا، بچ نکلنے کے لیے کوئی رستہ ڈھونڈنا۔ حضرات صحابہ کرام کا مزاج یہ نہیں تھا، وہ تو سمعنا و اطعنا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان دے۔